کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اداس مت ہوں، جس رب نے دعا کی توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جو نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہر منزل کو پایا جا سکتا ہے، بس اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تم بھی مانگنا مت چھوڑنا، کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہیں اپنے وقت پر اللہ وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب اللہ تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بہت جلد بڑے معجزے لانے والا ہے، اور جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب سنبھال لے گا، تم بس اللہ پر توکل رکھو۔ ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے نصیب میں لکھی ہو، اور ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے صبر اور دعا سے ملنی ہو۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم یہ بھی بھول جاؤ گے کہ آزمائش کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو۔ روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں جب بات تہجد پر آتی ہے۔ کوئی تو معجزہ ہے جو ہونا ابھی باقی ہے، ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک موڑ چکا ہوتا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ محبت صرف اللہ سے مانگیں، لوگوں سے نہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کرے تمہیں وہ سب جلد مل جائے جس کو پانے کی تم روز دعا کرتے ہو۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر
اور مستقل ہو۔ اللہ تمہارا نکاح اس سے کروا دے جسے تم رو کر اللہ سے مانگتے ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا؟ اور کیا پتہ اس تھوڑے عرصے کی آزمائش کے بدلے کتنے لمبے عرصے کا اجر اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ ڈالا ہو۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ہر آزمائش میں حکمت پوشیدہ ہے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے بنایا ہے تاکہ تمہیں محبت کے بدلے محبت مل سکے۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ مدد کے لیے اللہ کو پکارو، وہ انہی لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورا ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ وہ ایسے ایسے راستوں سے تمہارے لیے وسیلے بنائے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ دیر لگ رہی ہے، مطلب اللہ تمہاری پسندیدہ چیزوں کو مزید خوبصورت بنا کر واپس عطا کرے گا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے جاتے ہیں۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو تہجد پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ ذرا صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جس کی تم امید لگائے بیٹھے ہو۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے، اور پھر ایک دن تمہیں وہ سب مل جائے گا جس کی تم نے اپنے رب سے امید لگائی ہوئی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کن کی امید میں تم کس حد تک جاتے ہو۔ اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہو جاتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہے، تبھی وہ تمہارے دل سے اس چیز کا خیال نہیں نکال رہا، اور ایک ہی دعا کی توفیق ملتے رہنا قبولیت کا اشارہ ہے۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر ان تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے ہمارا دل پریشان ہے۔ ابھی تو وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ اب دل کچھ بھی نہیں چاہتا، اب دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ کیوں اتنا سوچتے ہو؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ لا حاصل سے تمہیں ملوا سکتا ہے، بس یقین رکھو۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔